ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ تعلقات ایک نئے دور کی شروعات. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر انعام بھٹی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ تعلقات جو ڈیولپ ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان صورتحال پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام آصف. انعام بھٹی صاحب، یہ جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور ریجنلی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو منرلس ڈیل بھی سائن ہوئی، ایک تو پہلے ریکوڈک کے جو باتیں ہیں آپ کو پتہ ہے ساری، اور دوسری جو ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیل سائن ہوئی گیس اینڈ آئل ایکسپلوریشن کی، ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہمارے جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کا ایک دوسرا دورہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ مہربانی آصف. اس کے دو پہلو ہیں، دونوں اینگل سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو ٹریڈ ڈیفیسٹ یا ٹریڈ کی جو صورتحال ہے، امریکہ کی اکنامی کی گرتی ہوئی جو صورتحال ہے، اس کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے پاکستان کی، تو اسٹریٹجی کے حساب سے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور فیوچر میں چائنا امریکہ کے کیا ریلیشنز بنتے ہیں، ریلیشنز تو خیر بلکہ کہاں پر ٹکراؤ جاتا ہے، تو وہ اس نظر میں دیکھنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج کی صورتحال میں اکانومی جو یو ایس کی ہے بہت ڈکلائننگ ہے. وہ بتدریج ہر سال اس کی اکانومی کے جو گرنے کا سبب ہے وہ اس کا بھی ایکسپورٹ امپورٹ ڈیفیسٹ ہے. اب یو ایس اے کا جو اس صرف 2025 کا جو ایکسپورٹ امپورٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $93.5 بلین ہے. اور اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ابھی امریکہ میں جو پروڈکٹس باہر سے آتی ہیں تو وہ اس میں جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں اس میں سب سے وہاں سے ان کی جو پروڈکٹس آتی ہیں تو اس سے ایکسچینج میں اس کو امریکہ کو بھیجنے میں کم ہے مٹیریل، یعنی وہاں اپنی درآمدات ان کی زیادہ ہیں، برآمدات کم ہے. تو وہ ایک جو ہے اس کو پریشر ہے. تو جو ٹریڈ ٹیکٹکس جو پلے کر رہا ہے کم، وہ اسی لیے ہی کر رہا ہے سب کے ساتھ کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنے ممالک اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں وہ ان کو بھی الاؤ کریں کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے مارکیٹ کی آسانی سے پہنچے، ان پر ٹیرف کم ہو، نہیں تو وہ اپنے ٹیرف زیادہ بڑھاتا جا رہا ہے. دوسرا ریزن ہے اس کا جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک لوکیشن یہاں پر، کیونکہ چائنا کے ساتھ اس کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ تر ٹکراؤ بڑھتا ہی جائے گا چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا ابھی نمبر 1 ہے ورلڈ میں جس کے پاس سب سے زیادہ ریزروز ہیں، اس کے ڈالر کے ہوں یا گولڈ کے ہوں. تو جس ملک کے پاس زیادہ ریزروز ہوتے ہیں تو وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہے. ابھی تو میں آج ہی نیوز دیکھ رہا تھا کہ صرف ٹورزم میں اس مرتبہ چائنا کے لوگوں نے یو ایس اے کا رخ کرنے کے بجائے یورپ کا رخ کیا ہے. میں 2010 سے آبزرو کرتا آ رہا تھا کہ زیادہ تر جہاں پر بھی ہم یو ایس اے میں جاتے تھے ہر شہر میں بہت ساری چینی نظر آتے تھے. لیکن ابھی یہ چائنا کی جو رشیا اور امریکہ کی وجہ سے تلخی بڑی ہے تو اس میں ان کے لوکل لوگوں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ وہ امریکہ جانے کے بجائے یورپ کے ٹور کریں. تو اس گرمیوں کی سیزن میں 73% چائنیز ٹورسٹ انکریز ہوا ہے یورپ کی طرف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہیں تو امریکہ کا پریشر جو ہے اتنا اس پر بڑھتا جا رہا ہے. اس حالات میں اب جو ہے وہ پریشر کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کو کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے لیے اپنے دروازے کھولے اور جو اس کی پروڈکٹس وہاں پر آ رہی ہیں نہیں تو وہ اس پر زیادہ ٹیرف لگائے گا. اب جو انٹرنل اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے تو ٹرمپ اور مودی کی بہت بڑی دوستیاں نظر آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ہی چڈی بڈی ہیں. لیکن یہ اچانک سے جو چینج آئی ہے اس میں ایک چیز جو اندرون اسٹوریز وغیرہ رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے انڈیا پر کہ وہ اس کی مارکیٹ اسپیشلی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس اور ڈیری پروڈکٹس ہیں اس کے لیے اوپن کرے اور اس کو ایزی کرے، جس پر امریکہ کے اس چیزوں پر انڈیا کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے جس کی اپنی ایگریکلچرل اکانومی اور ڈیری پروڈکٹس جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر اور اس کے علاوہ وہ باہر بھی
ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسرا، انڈیا کی شروع سے پالیسی جو رہی ہے نہرو سے لے کر ابھی تک، وہ اپنی اوپن پالیسی رکھتے ہیں، جو ان کے بینیفٹ میں ہے وہی ہوگا۔ آپ کو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ انڈیا کوئی زیادہ تر اس کے یہاں کروڈ آئل پروڈیوس نہیں ہوتا، لیکن رشیا سے، ایران سے، باقی ممالک سے وہ اتنا کروڈ آئل منگاتا ہے کہ وہ پھر باقی دنیا کو بھی سیل کرتا ہے، تو اس میں بھی وہ بڑا پروفٹ کما رہا ہے۔ اس کا ایک ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اس پریشر میں جتنا بھی مودی کو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی، لیکن اس پر اس کا تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن انڈیا نے ایک الٹا وار کر دیا کہ بھائی ہمیں تو خود امریکہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کروڈ آئل رشیا سے خرید کریں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ان بیلنس نہ ہو، نہیں تو اگر وہ شارٹیج ہوگی، پروڈکشن جو ہے کم ہوگی، دوسرے ممالک تیسرے پروڈکٹ پہ جو ہے ڈپینڈ کریں گے تو پرائس بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے خود امریکہ نے اس کو کہا تھا کہ آپ رشیا سے لیں، یہ تو اوپنلی انہوں نے بات کر دی ہے ابھی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے اندر انٹرنل جو ہے ایک چیز وہ ہے۔ دوسرا، انڈیا کو پچھلے تقریباً ایک دہائی سے امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سراؤنڈنگس میں گھیرتا جائے، اس کے جو الائز ہیں ان کو کم کرتا جائے، اور چائنا کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ انڈیا کے گرد اپنے الائز بڑھاتا جائے۔ ابھی جیسے ریسنٹلی بنگلہ دیش والی جو چینج آئی، اس کے لیے اوپنلی یہ کہا گیا کہ ساری CIA انوالومنٹ تھی یا امریکن انوالومنٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری چینج آئی۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ بنگلہ دیش پرو انڈین پالیسی پہ شیخ حسینہ واجد کے ٹائم میں تھا، ابھی وہ اس سے ہٹ گیا۔ پھر آپ ادھر دیکھیں گے نیپال، تو نیپال میں جو چینج آئی تھی وہ ماؤ نواز تھی، وہ زیادہ تر چائنیز تھی، اس کی سپورٹ میں تھی۔ پھر وہاں پر انٹرنلی جو بھی بارڈر کنٹریز ہیں، برما ہو یا سری لنکا ہو، ان کے حالات میں دیکھیں گے تو یہ دونوں اس کو گھیراؤ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو کس طرح اپنے طرف لے آئیں۔ تو اب یہ سارا جو پریشر ہے انڈیا پر، وہ ایک ہے چائنا کا، تو وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کسی بھی صورت میں امریکہ کے ایسا الائی نہ بنے جیسا الائی پاس میں پاکستان رہا ہے، یا ابھی پاکستان وہ کوشش شاید کر رہا ہے کہ ویسا الائی بن جائے، کیونکہ اگر انڈیا اس طرح کا امریکہ کا الائی بن جاتا ہے تو پھر چائنا کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ انڈیا کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے، انڈیا کی طرف جاتا ہے، انڈیا پر جو دباؤ ہے۔ بھارت پہ انڈیا پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات یہ ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ امریکہ ایک قریب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو پریشر ڈالنے کے لیے یہ معاہدے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں اسی پہ ہی آ رہا تھا کہ وہ انڈیا کو پریشرائز اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا کسی بھی طرح سے چائنا کے قریب نہ جائے اور اس سے زیادہ کوئی نہ کرے۔ تو لیکن اب الٹا ہو رہا ہے، یہ الٹا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کو جتنا ابھی ایج دیا، اب ویسے تو پاکستان کا کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا اتنا بڑا والد نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ڈیفیسٹ میں ہی ہے، اور پاکستان کے پاس ایسی اتنی پروڈکٹس بھی نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی تباہ حال پڑی ہوئی ہے، تو اگر 19% ٹیرف دے بھی دیا تو جو میجر مارکیٹ ہے انڈیا جس کو وہاں پر کیپچر کرتا ہے وہ ہے جینیٹک میڈیسن ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور بہت ساری دوسری پروڈکٹس ہیں۔ تو اس میں جینیٹک میڈیسن کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک کسی بھی قسم کی دوائی کا اپنا جو اس کا جو پیور ہوتی ہے انگریڈینٹس، تو وہ نہ وہ پروڈیوس کرتا ہے، وہ خود باہر سے منگاتا ہے۔ پھر جینرک دوائیاں بناتا تو ہے، لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کمپاؤنڈنگ کر کے ٹیبلیٹس وغیرہ یا دوائیاں بنا کے بیچتے ہیں، لیکن انڈیا خود ان کے پیٹنٹ حاصل کر کے ان کی دوائیوں کی خود وہاں پر را مٹیریل بناتا ہے۔ تو وہ را مٹیریل جب بناتا ہے تو اس کو اور زیادہ سستی پڑتی ہے، تو وہ USA کو بیچتا ہے، باہر کے ممالک کو بیچتا ہے۔ پاکستان کی وہ ان کی جنرک میڈیسن کی اسکوپ تو ہے، لیکن یہاں پر انڈسٹریل کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہی صورتحال ٹیکسٹائل کی کوالٹی کا ہے۔ ٹیکسٹائل کی کوالٹی ویتنام، برما، انڈونیشیا، بھوٹان، بنگلہ دیش یہاں سے زیادہ اچھی بنا کر ان کو دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان پر وہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اب پاکستان کو صرف جیو اسٹریٹجک جو اس کی لوکیشن ہے اس کی وجہ سے امپورٹنس مل رہی ہے۔ یہ ایک جیسچر اس نے دیا کہ ہم زیادہ قریب جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس کو ہم ایز اے فرینڈلی نیشن دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں جو اہم ہیں
وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے ابھی جس طرح کا ٹکراؤ دوبارہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اسرائیل نے جو غزہ کے لیے طے کیا ہے کہ اب وہ مکمل وہاں پر کنٹرول حاصل کرے گا، اور ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ میں غزہ میں جو ہے اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے نظریں بھی اس پر ہیں۔ تو اس صورتحال میں لگتا ہے کہ ایک تو ایران پر پریشر ڈالنا ہے اور دوسرا انڈیا پر پریشر ڈالنا ہے۔ اس پاکستان کو انہوں نے ایز اے فیورٹ نیشن کے طور پہ ایک جیسر ٹیرس کا تو دیا ہے، لیکن یہ جو ٹریڈ کا دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑی ایکسپلوریشن ہوگی آئل اینڈ گیس اور منرل کی ہیں، یہ امکانات ہیں، کیونکہ ایک تو جو اسٹریٹجک منرلس ہیں وہ ہماری جو آپ کا ابھی رانا وزیرستان باجوڑ میں ساری صورتحال خراب نظر آ رہی ہے، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر یہ اسٹریٹجک منرلس موجود ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی جو آج کے دور میں اسٹریٹجک منرلس ہیں وہ ہے نمبر 1 پہ کاپر ہے، کوبالٹ ہے، لیتھیم ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نہ صرف وار ٹیکنالوجی میں بلکہ جو آنے والی ٹیکنالوجی ہے بیٹریز کی اور الیکٹرک پاور کی، وہ چاہے وہ کامبیٹ وہیکلس ہوں یا چاہے عام استعمال والی گاڑیاں ہوں یا اسپیس ٹیکنالوجی ہو یا جتنی بھی آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں یہ لیتھیم، کوبالٹ اور کاپر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو شاہنام صاحب، یہ ایک بات بتائیں کہ یہ جو پاک امریکہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے کیا پاک چین دوستی پہ اثر پڑے گا؟ یہی ایک چیز ابھی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کس طرح پلے کرتا ہے، کیونکہ پاکستان ابھی سب سے بڑا اس کا جو فائنانشل لینڈر ہے وہ چائنا ہے۔ میرے خیال میں $69 بلین کا لون ہے پاکستان کے اوپر، اس کے بعد اس کی ساری اتنی انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ہیں کہ چائنا کے ساتھ کس طرح مینیج کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو فی الحال جو ہے اینٹی چائنا اسٹریٹجی پر امریکہ لانے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اینٹی ایران کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اس میں پاکستان کی سرزمین ایک امپارٹنٹ لوکیشن ہوگی امریکہ کے لیے، کیونکہ جس طرح 70s ضیاءالحق کے بعد امریکہ نے پاکستان کے اندر اپنی ساری جو بھی کوشش کی رشین اور افغانستان کے اندر فائٹ کرنے کے لیے، پھر مشرف کے دور میں وہ جو کچھ کیا تو اس میں ساری یہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی، وہ ابھی عالم آشکار ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے جب یہ میرے خیال میں 2 ہفتے ہوئے ہوں گے جب محمود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے وہ آئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے سیدھا شریف برادران کے پاس لاہور گیا تھا۔ اب یہ کیوں گیا تھا، پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ چاہتے تو اسلام آباد پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے پہلے وہاں پر ملاقات کرتے۔ لاہور جانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انٹرنل میسیج ہے جو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہوگا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو کہ ان کی خدشات کیا ہے، آپ کی جو ایران کے ساتھ بارڈر اتنی ساری ملتی ہے، اور دوسرا ٹریڈ کا جو نام دے رہے ہیں، ٹریڈ کا تو مجھے تو اس دن ہنسی آ رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ $10 ارب کا ٹریڈ کا جو ہے ایگریمنٹ ہوگا، یہ ہوگا۔ بھائی ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر سینکشنز ہیں، پہلے سے ہی آپ کا ایک ایران کے ساتھ جو معاہدہ پائپ لائن، گیس پائپ لائن والا ہے وہ رولے میں پڑا ہوا ہے، اس پر ایران نے آپ کو کہا تھا کہ اگر پورا نہیں کرتے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے اور اس کے لیے جرمانہ جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کا آپ کے اوپر پریشر ہے، تو وہ آپ نے ایک پوری روکی ہوئی ہے پائپ لائن، تو نیا پائپ لائن کا آپ جو ہے کیسے کریں گے؟ تو وہ ساری چیزیں مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی ٹریڈ کا تھا۔ مین ریزن جو ہوگا وہ ہوگا یہی آپ کا جیو لوکیشن جو ہے، تو اس میں امریکہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ امریکہ پاکستان کے قریب کیوں آنا چاہ رہا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ انعام بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انعام بھٹی صاحب، جو ایک تجزیہ نگار ہے اور پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے وہ انڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور چین کے درمیان جو ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بیچ گیپ آ جائے، ڈفرینس آ جائے، تو اسی حوالے سے جو امریکہ نے پاکستان کی طرف رجوع کیا ہے اور تعلقات میں بہتری آئی ہے، یہ ساری صورتحال بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ ناظرین،
اور دوسرا یہ کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ جو ابھی منرلس ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان میں جو منرلس جو آئل اینڈ گیس ایکسپلور کریں گے مل کر، اور ایک جو بڑی کمپنی ہے وہ لانچ کرے گی اور اس کمپنی کا نام ہم جلد سے جلد اناؤنس کریں گے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے میں پاکستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت پہ 50% ٹیرف جو ہیں نافذ کیے گئے ہیں اور پاکستان میں جو ہیں 29. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. اسی حوالے سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک اپنے میزبان آصف تیبو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.